السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا سبق ہے۔ متن کی عبارت دیکھیے، امام قدوری ہی کی عبارت ہے، مختصر القدوری کی۔ قال وَيَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِ، یہ متن کی عبارت ہے۔ ما قبل میں ایک مسئلہ آیا تھا تحالف کا کہ بعض صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ بعض مرتبہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے قسم لی جاتی ہے، چونکہ دونوں من وجہ منکر بھی ہوتے ہیں اور منکر سے قسم لی جاتی ہے۔ اوپر جیسے بائع اور مشتری کا مسئلہ آیا کہ مبی بائع نے حوالے نہیں کیا، مبی کی مقدار میں یا ثمن کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، تو وہاں پر دونوں سے قسم لی جائے گی، قبل قبض المبی بھی، بعد قبض المبی بھی۔ دونوں صورتوں میں مشتری سے بھی قسم لی گئی اور بائع سے بھی قسم لی گئی، چونکہ دونوں من وجہ منکر ہیں۔ بائع مبی حوالے کرنے سے انکار کر رہا ہے اور مشتری ثمن کی زیادتی کا منکر ہے۔ بعد قبض المبی میں گرچہ دونوں پر قسم حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهما تحالفا وترادا، یہ سبق ہو چکا تھا۔ اب یہ جب دونوں سے قسم لی جائے گی، سوال یہ ہے کہ قاضی پہلے کس سے قسم لے، مشتری سے یا بائع سے؟ امام قدوری کی عبارت ہے پہلے مشتری سے قسم لی جائے گی، دو وجہ سے۔ مشتری سے پہلے قسم لینے کی وجہ اس لیے ہے کہ اس کا انکار مقدم ہے، چونکہ وہ ثمن دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ضابطہ یہی ہے کہ پہلے مشتری ثمن دے، تب بائع مبی حوالے کرے گا۔ مشتری کا انکار مقدم ہے، اس لیے جب قسم لی جائے تو پہلے مشتری سے لتقدم انکار ہی، اس کے انکار کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ انکار میں شدت ہے، وہ اصل ثمن کا بھی انکار کر رہا ہے اور وجوب ادا کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کے انکار میں شدت بھی ہے۔ یہ مشتری سے جو پہلے قسم لی جائے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت آئے گی اخیر میں کہ بائع کی یمین کو وہ مقدم رکھتے ہیں۔ نیچے شرح کے اندر وہ عبارت آئے گی، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي یوسف رحمۃ اللہ علیہ آخراً۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول بھی یہی ہے کہ پہلے مشتری سے قسم لی جائے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے اور یہی صحیح بھی ہے، پہلے یمین مشتری سے لی جائے۔ دلیل سنیے مشتری کو یمین میں کیوں مقدم رکھا گیا؟ لأن المشتری اشدہما انکاراً، اس لیے کہ مشتری دونوں میں انکار کے اعتبار سے سخت ہے۔ انکار کے سخت ہونے کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ اس اصل ثمن کا بھی منکر ہے اور ادائیگی وجوب ادا کا بھی وہ منکر ہے۔ اور محشی نے البتہ ایک بات لکھی، اشد سے مراد یہاں پر تقدم ہے، تقدم فی الانکار مراد ہے، انکار میں تقدم ہے کہ اس نے اولاً ثمن دینے سے انکار کیا، ثانیاً بائع نے مبی دینے سے انکار کیا۔ تو یہاں پر اشد سے مراد محشی کے مطابق انکار میں تقدم مراد ہے، لیکن اشد بھی کہنا صحیح ہے جیسا کہ اس کی تشریح کر دیا۔ انکار میں شدت اس لیے کہ اصل ثمن کا بھی انکار اور وجوب ادا کا بھی انکار، اس کے انکار میں شدت ہے۔ لأنه يطالب اولا بالثمن، اس لیے کہ مشتری سے اولا ثمن کا مطالبہ ہوگا، وَلِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ النُّقُولِ، اور اس لیے کہ نقول کا فائدہ جلدی ظاہر ہوگا، پہلے وہ ثمن دینے سے انکار کر رہا ہے
اور پہلے اس کے اوپر سمن کی ادائیگی ہی لازم ہے، بائیں پر مبی کا حوالے کرنا بعد میں واجب ہوتا ہے۔ یتعجل فائدۃ النقود وہو الزام السمن، سمن کو لازم کرنا۔ لیکن اگر بائیں سے یمین کا مطالبہ ہو، پہلے اگر کر لیا گیا بائیں سے یمین کا مطالبہ، تو ظاہر ہے کہ پھر مطالبے میں تاخیر ہوگی مبی کے تسلیم پر، چونکہ وہ کہے گا کہ پہلے ہم کو سمن دیا جائے، سمن جب تک وصول نہیں تو بائیں کس طریقے سے مبی حوالے کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مشتری سے یمین کی ابتدا ہو، کیونکہ اگر بائیں سے ابتدا کر بھی دیا گیا تو پھر مبی کا حوالے کرنے میں سمن کی وصولی کی اعتبار سے تاخیر ہوگی۔ وَلَوْ بَدَأَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ، اگر قاضی نے بائیں کی یمین سے ابتدا کر لیا تو تتأخر المطالبہ، تو یہاں پر مطالبہ جو مؤخر ہو جائے گا مبی کی تسلیم کا، کیوں؟ سمن کے وصولیابی کے زمانے تک، جب تک اس کو سمن نہیں ملے گا بائیں کیسے حوالے کرے گا، اس لیے بائیں سے یمین کی ابتدا کرنا مناسب نہیں ہے، مشتری ہی سے یمین کی ابتدا کرے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ تھا، قول اول، آخری قول اوپر نقل کر دیا گیا کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، لیکن اولاً یہ قائل تھے کہ یبدأ بیمین البائع، قاضی بائع سے یمین کی ابتدا کرے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول اول کی؟ وہی حدیث ہے اذا اختلف المتبایعان فالقول ما قاله البائع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متبایعین، بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو بات اس کی مانی جائے گی، وہ بات مانی جائے گی جو بائع کہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع کی تخصیص فرمائی ہے، بائع کی بات مانی جائے گی، تو اس سے اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یمین کی ابتدا بھی بائع سے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی بائع کی تو اس کا عقل فائدہ یہ ہے کہ اس کو قسم میں بھی مقدم رکھا جائے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول اول کی وجہ یہ حدیث ہے، لیکن قول آخر یہی ہے کہ یمین کی ابتدا مشتری سے ہو۔ فالقول ما قالہ البائع خصہ بذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں بائع کی تخصیص فرمائی، وَأَقَلُّ فَائِدَتِي التقدیم، اور اس کا عقل درجہ، اس تقدیم کے فائدے کا عقل درجہ تخصیص ہے، نہیں تخصیص کے فائدے کا عقل فائدہ تقدیم ہے کہ قسم میں اس کو مقدم رکھا جائے۔ یہ متن کی اور شرح کی عبارت الحمدللہ پوری ہوئی۔ آگے کی ایک اور عبارت ہے متن کی، دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے۔ اگر سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا گیا یا سمن کو سمن کے بدلے میں، آپ نے کتاب البیوع کے حصے میں پڑھا ہوگا، بیع کی ایک قسم ہے بیع مقایضہ، کہ سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا جائے، اس کو بیع مقایضہ کہا جاتا ہے۔ اور بیع کی ایک قسم ہے بیع صرف، آپ کے بین السطور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بیع الثمن بالثمن، ثمن کی بیع ثمن کے بدلے میں ہو۔ تو یہاں پر چونکہ یا تو دونوں طرف سامان ہے یا دونوں طرف ثمن ہے، تو یہ متعین نہیں ہو سکتا کہ بائع کون ہے مشتری کون ہے، ہر ایک بائع بھی ہے اور ہر ایک مشتری بھی ہے۔ دونوں طرف سامان ہے تو ہر ایک دکھ رہا ہے کہ بائع بھی ہے اور مشتری بھی ہے، دونوں طرف ثمن ہے تو ہر ایک بائع اور مشتری ہے، تو اس لیے متعین نہیں ہوگا کہ کون بائع ہے کون مشتری، تو قاضی کو بھی اختیار ہوگا چونکہ ہر ایک بائع اور مشتری جس سے چاہے ثمن کی ابتدا کرے، چونکہ دونوں کیفیت میں یا انکار میں برابر ہیں۔ وَإِن كَانَ بَيْعَيْنٍ بِعَيْنٍ، اگر سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا گیا، اس بیع کا نام بیع مقایضہ ہے، یا سمن کو سمن کے بدلے میں اس بیع کا نام بیع صرف ہے، تو قاضی ابتدا کرے گا بِيَمِينِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، جس کی بھی قسم سے ابتدا کرنا چاہیے، لِاسْتِوَائِهِمَا، دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے۔ ہو گئی بات پوری۔ قسم جو قاضی لے گا کس طرح لے گا؟ صاحب ہدایت فرما رہے نفی کی صورت میں قسم لے گا، چونکہ قسم کا مقصد دعوے کا انکار ہے، قسم کا مقصد دعوے کا انکار ہے، تو نفی کی صورت میں قسم لے گا۔ مثلا بائع اگر قسم کھائے گا
تو مدعی نے دعویٰ کیا تھا مثلاً کہ ہم نے 1000 میں اس کو خریدا ہے، بائع کہہ رہا تھا میں نے 2000 میں بیچا ہے، تو مشتری کا دعویٰ کیا تھا 1000 کا، بائع اسی دعوے کا انکار کرے گا تو نفی کی صورت میں قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں نے 1000 میں نہیں بیچا، یہ قسم کھائے میں نے 1000 میں نہیں بیچا، چونکہ مشتری کے دعوے کا انکار مقصد ہے اور قسم کا مقصد ہی ہے، انکار منکر سے قسم لی جاتی ہے اور دعویٰ اس کا 1000 کا تھا، اس لیے یہ قسم کھائے۔ اور مشتری اگر قسم کھائے گا تو مدعی نے 2000 کا دعویٰ کیا تھا تو مشتری قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں نے اس کو 2000 میں نہیں خریدا، تاکہ بائع کے دعوے کا انکار ہو جائے۔ قسم لی جائے گی، نفی کی شکل میں لی جائے گی اور نفی پر قسم لی جائے گی، اور صاحب ہدایت دلیل بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ قسامت میں بھی چونکہ قسم نفی کی صورت میں لی جاتی، قسامت کا بیان پیچھے بھی آیا تھا، کسی محلے میں مقتول پایا گیا، قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو محلے والوں نے غلطی اور کوتاہی کی کہ کوئی قتل کر کے اس کے محلے میں یا مقتول کو ڈال کے چلا گیا، تم کو پتہ نہیں، سب قسم کھائیں گے 50 لوگ، اللہ کی قسم نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ نفی کی شکل میں وہاں بھی قسم ہوتی ہے۔ صفت الیمین، یمین کا طریقہ کہ بائع قسم کھائے باللہ ما باعہ ب1000، 1000 میں اس کو نہیں بیچا، مدعی 1000 کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کی نفی کرے گا۔ مشتری قسم کھائے گا باللہ ما اشتراہ ب2000، اللہ کی قسم 2000 میں نہیں خریدا، بائع 2000 کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ نفی کرے گا۔ قول فی الزیادات، امام محمد نے زیادات میں ایک دوسری بات ذکر کی ہے کہ وہ نفی اور اس بات دونوں میں قسم کھائے۔ مثلا بائع قسم کھائے گا میں نے 1000 میں نہیں بیچا، 2000 میں بیچا ہے، دونوں بات پر قسم کھائے، نفی اور اس بات پر۔ مشتری بھی دونوں بات پر قسم کھائے، اللہ کی قسم میں نے 2000 میں نہیں خریدا ہے بلکہ 1000 میں خریدا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے زیادات میں نفی اور اس بات دونوں کا تذکرہ کیا قسم کے سلسلے میں، چونکہ نفی اور اس بات دونوں کی وجہ سے کلام مؤکد ہو جائے گا۔ زیادات میں ہے کہ یحلف باللہ ما باعہ ب1000 ولقد باعہ ب2000، نہیں بیچا 1000 میں، تحقیق کہ اس کو 2000 میں بیچا ہے۔ مشتری قسم کھائے گا باللہ ما اشتراہ ب2000 ولقد اشتراہ ب1000، اس طرح قسم کھائے۔ بضم الاسبات الى النفی، اس بات کو نفی کے ساتھ ملا دے گا تاکیداً، لیکن صاحب ہدایت کرے اصح قول جو ہے الاختصار والا نفی، نفی پر اکتفا کرنا ہے، لأن الایمان علی ذلک وضعت، اس لیے کہ قسموں کی اسی پر وضع ہوئی نفی کے لیے، چونکہ قسم کا مقصد ہے دعوے کا انکار اور نفی سے وہ انکار کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مزید دلیل یہ ہے کہ حدیث قسامت بھی اس کی دلیل ہے۔ حدیث قسامت سے وہی جو مقتول محلے میں پایا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اہل محلہ میں سے 50 لوگ قسم کھائیں گے باللہ، قسم ان سے لی جائے باللہ ما قتلتم ولا علمتم، لو تم قسم کھاؤ کہ نہ تم نے قتل کیا اور نہ تم قاتل کو جانتے ہو۔ الحمدللہ یہ متن و شرح کی عبارت بھی پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے فہم اور سمجھنا آسان فرماوے۔ طلبہ کتاب دیکھنے کا، مذاکرے کا بھی آپس میں اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، والدین کی بھی خدمت کرتے رہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔